Brother Hadi. Hadi bhai, please start. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Please recite a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حجة رب العالمين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهاديين المهديين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد. الحمدللہ ایک اور موقع اللہ نے عنایت فرمایا. میں ممنون ہوں الصادق فورم کا اور میرے محترم سامعین اور ناظرین کا کہ وہ اپنے مصروف پروگرام سے اس حقیر کو سننے کے لیے وقت نکال لیتے ہیں. آج کی گفتگو ہمارے 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے تعلق سے ہوگی. ہمارے 8ویں امام کے تعلق سے جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ کہ اس امام کو خلیفہ وقت نے خلافت کا پیشکش کیا اور ستم ظریفی یہ کہ جب امام نے قبول نہ کیا تو امام کو شہید کرنے کی دھمکی دی، اور جب امام نے بحالت مجبوری قبول کیا تو 18 مہینے کے بعد اسی ظالم خلیفہ نے امام کو شہید کر دیا. وہ کیا واقعات تھے، کیا حالات تھے، کیوں خلیفہ وقت نے خلافت کا پیشکش کیا، جبکہ اس سلسلے کے تمام خلفاء نے علوی سادات کو ان کے قیام کی وجہ سے انہیں سرکوب بھی کیا، انہیں قتل بھی کیا، انہیں قید بھی کیا، انہیں شہید بھی کیا. آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا حالات تھے اور امام نے کیوں قبول فرمایا، اور امام نے کیا اقدامات کیے، اور کس طرح دشمن کو پشیمانی ہوئی اور اس نے وہ ظالمانہ قدم اٹھایا. اپنی گفتگو کا آغاز امام 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے تعلق سے ایک معصوم امام کا بیان پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کے راوی ہیں ابن سلیت. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حج کے لیے ایک گروہ کے ساتھ روانہ ہوا اور مکے کے راستے میں میری ملاقات ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہوئی. اللہم صلی علی محمد. امام اپنے اہل و عیال کے ساتھ سفر فرما رہے تھے. ابن سلید کہتے ہیں کہ میں امام کی خدمت میں پہنچا، سلام کیا، کہا کہ میں اور میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، آپ معصوم امام ہیں، آپ یہ بتائیے کہ آپ کے بعد
آپ کے جانشین کون ہیں تاکہ میں دوسروں تک یہ پیغام پہنچا سکوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری اولادیں ہیں، اور پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان میں علم بھی ہے، حلم بھی ہے، عقل بھی ہے، معرفت بھی ہے، ان میں ہر وہ چیز ہے جس کی دنیا والوں کو ضرورت ہے، اور یہ اللہ کی رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، یہ میرے جانشین ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ ان کو ایک اور امتیاز عطا فرمائے گا۔ ابن سلید کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ فدا ہو جائیں آپ پر، وہ امتیاز بھی آپ فرمائیے۔ تو چھٹے امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک فرزند عطا کرے گا جو اس قوم کا نور ہوگا، اس قوم کی عقل ہوگا، اس کے وجود سے اس قوم کے مظلوموں کو امن ملے گا، ان کی جان بچے گی، اور وہ اصلاح کرے گا جس کی وجہ سے قوم کے جھگڑے حل ہوں گے اور اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا۔ اس کی گفتگو میں حکمت ہوگی، وہ علمی مباحث کے ذریعے اختلافات کو حل کرے گا اور امت میں اتحاد اور امن قائم ہوگا۔ یہ ایک معصوم امام کا بیان ہے، معصوم امام کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اتحاد و اتفاق کا پہلا زینہ یہی ہے کہ عقائد اور اخلاق کی اصلاح کی جائے، جس کی وجہ سے جھگڑے اور اختلافات دور ہوتے ہیں اور وحدت حاصل ہوتی ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ یہ ان کی گفتگو میں حکمت ہوگی، یہ علمی مباحث کے ذریعے دوسرے فرقوں کے اور دوسرے مذاہب کے مسائل کو حل کریں گے تاکہ اتحاد قائم رہے۔ یہ ایسے مواقع ہمارے دوسرے ائمہ اطہار علیہ السلام کو بھی حاصل ہوئے، مگر جو خاص بات ہمارے 8ویں امام کو حاصل ہوئی وہ یہ کہ یہ مباحثے دربار میں ہوئے، جسے خلیفہ کی سرپرستی حاصل رہی، اور بڑے بڑے منصب رکھنے والے ان مباحثوں میں شرکت کرتے تھے، عام لوگوں کو بھی شرکت کی اجازت تھی، اور جو گفتگو ہوتی تھی چونکہ حکومت بھی اس کی سرپرستی کر رہی تھی، وہ تمام مباحثے کتاب کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش ہوئے اور آج بھی موجود ہیں، اور اسی وقت وہ مباحثے دوسرے مقامات پر بھی، دوسرے شہروں میں بھی، دوسری جگہوں پر بھی منتقل ہوتے رہے۔ یہ موقع جو ہمارے 8ویں امام کو ملا، یہ موقع ہمارے کسی اور امام کو نصیب نہ ہوا۔ امام کی ولادت 148 ہجری میں ہوئی۔ چھٹے امام کی شہادت کے تقریباً 20-25 دن بعد اس امام کی ولادت ہوئی، اور اس وقت بنی عباسیوں کا دوسرا خلیفہ منصور دوانقی خلیفہ تھا۔ منصور دوانقی نے تقریباً 136 سے 158 تک اس نے تقریباً 22 سال خلافت کی، اور اس امام کی حیات میں وہ 10 سال رہا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا مہدی عباسی خلیفہ ہوا، اس نے بھی 10 سال خلافت کی۔ اس کے بعد مہدی عباسی کا بیٹا ہادی عباسی نے
1 سال خلافت کی، اور ہادی عباسی کے بعد اس کے بھائی ہارون رشید نے 23 سال خلافت کی، اور ہارون رشید کے بعد محمد امین نے 5 سال خلافت کی، اور مامون رشید نے 5 سال خلافت کی۔ اس طریقے سے امام کی 55 سالہ حیات طیبہ میں 6 بنی عباسیوں کے خلیفہ ہوئے، اور امام نے 35 برس کے سن میں امامت کی ذمہ داری سنبھالی، اور 20 سال آپ کی امامت کا دور ہے۔ آپ کی امامت میں 3 خلیفہ ہوئے بنی عباسیوں کے، ایک تو ہارون رشید، 10 سال اس کی خلافت رہی، 5 سال محمد امین کی، اور اس کے بعد 5 سال مامون الرشید کی۔ امام علیہ السلام نے مدینے میں اپنی امامت کے تقریباً 17 سال گزارے، اور ان 17 سالوں میں امام نے وہی کام انجام دیے جو کام امام کے اجداد کرتے آئے تھے۔ مسجد نبوی میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے جو کام شروع کیا تھا، اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جسے جاری رکھا۔ جب ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مدینے سے زبردستی بصرہ بھجوایا اور انہیں وہاں قید کر دیا، اور اس کے بعد پھر بغداد میں قید رکھا، تو اس زمانے میں بھی امام 7ویں امام کی حیات میں ہمارے 8ویں امام نے مسجد نبوی میں درس و تدریس کا کام جاری رکھا، کام شروع کیا۔ اور خود امام فرماتے ہیں کہ مدینے میں علماء کی کثرت تھی، مگر جب کبھی انہیں کوئی مسئلہ پیش آتا اور وہ کسی مسئلے کا حل ڈھونڈ نہ پاتے تو وہ مجھ سے رجوع کرتے، یا خود آتے یا کسی کے ذریعے وہ مسئلہ لکھ کر بھیج دیتے، میں اس کا جواب انہیں بھیج دیتا۔ اس طریقے سے امام نے درس و تدریس کا کام جاری رکھا۔ 7ویں امام نے ایک نیا کام شروع کیا تھا، وہ یہ کہ جب 6 امام نے کافی تعداد میں شاگرد بنا لیے تھے درس و تدریس کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے، تو وہ اسلامی مملکت میں تقریباً ہر شہر میں، ہر جگہ پر جہاں پر اہل بیت کی آبادی تھی، وہاں پر درس و تدریس کا کام 6 امام کے شاگرد انجام دینے لگے تھے۔ اور پھر 7ویں امام نے ان افراد سے 20 سال تک خط و کتابت کی رابطہ رکھا، ان کی ہدایت کرتے رہے، اور اس طریقے سے وہ جو جال پھیلا ہوا تھا جہاں پر اہل بیت کے ماننے والے درس و تدریس کا کام انجام دے رہے تھے، ان سے 7ویں امام نے اپنا ربط رکھا، اور اسی کے بعد اہل بیت کے چاہنے والوں میں بیداری آئی، انہیں قرآن کا علم حاصل تھا، صحیح حدیث اور غلط حدیث کی انہیں پہچان تھی، اور وہ علم تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ معرفت بھی حاصل کی کہ رہبری کا حق اہل بیت اطہار کو ہے، آل محمد کو ہے۔ اس کی وجہ سے امام رضا علیہ السلام کے امامت کے دور میں اہل بیت کے چاہنے والے علوی سادات کی سرپرستی میں اس قابل ہو گئے تھے کہ وہ حکومت اپنے ہاتھ میں لے سکتے تھے، وہ حکومت چلا سکتے تھے۔ انہیں یہ اتنے اس حد تک وہ منظم ہو گئے تھے، اور جس کے نتیجے میں کئی مقامات پر قیام ہوئے، تحریکیں ہوئیں، اور بنی عباسیوں کی حکومت کے خلاف بہت سے
بہت سے مقامات پر قیام ہوئے، اور چنانچہ سب سے بڑا قیام ابن طباطبائی کا ہے، جو مدینے میں رہتے تھے۔ انہوں نے ہجرت کی، کوفہ گئے، اور کوفے میں انہوں نے قیام کیا، اور کوفے میں جو بنی عباسیوں کا حاکم تھا اسے مغلوب کیا، اسے کوفے سے باہر کیا۔ کوفے کے لوگ جنہوں نے نہ مولا علی کے ساتھ وفا کی، نہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ وفا کی، نہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وفا کی، نہ چوتھے امام کے صاحبزادے زید شہید کے ساتھ وفا کی، مگر انہوں نے ابن طباطبا کے ساتھ وفا کی، ساتھ دیا، اور ابن طباطبا کی حکومت قائم ہوئی، ان کے نام کا سکہ بھی ڈھلا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کوفے والوں میں معرفت آ گئی تھی، اہل بیت کا حق وہ پہچاننے لگے تھے، اور اہل بیت پر ہونے والے ظلم بھی ان کے لیے یقین کی منزل تک پہنچ چکے تھے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ابن طباطبا کو غریبی افراد نے دھوکے سے، زہر سے شہید کر دیا، مگر انہوں نے اس سے پہلے اہل بیت اطہار کے افراد کو بصرے کی حکومت کے تحت جو علاقے تھے، جیسے کوفے کی حکومت کے تحت جو علاقے تھے، جیسے بصرہ کوفے کی حکومت کے تحت تھا، مکہ کوفے کی حکومت کے تحت تھا، یمن کوفے کی حکومت کے تحت تھا، ان مقامات پر اہل بیت کے افراد کو انہوں نے حاکم بنایا اور انہوں نے حکومتیں کی۔ بغداد اگرچہ کہ عباسیوں کا پائتخت تھا، مگر بغداد کے چاروں طرف شورش تھی، بغاوتیں تھیں، قیام تھے، اور وہ ان سادات علوی کے قیام اور تحریکوں سے پریشان تھے۔ یہ پہلی مرتبہ تاریخ میں واقعہ ہوا کہ اہل بیت اطہار کے ماننے والوں نے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے منظم کوششیں کی۔ اسی دوران خراسان کے حاکم نے، جو بنی عباسیوں کی حکومت تھا، اس نے بغاوت کر دی، اور خراسان رافع ابن لیس اس نے خراسان پر قبضہ کر لیا اور سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ یہ ہارون الرشید کی خلافت کے آخری ایام تھے۔ ہارون الرشید ایک بڑا لشکر لے کر اس شورش کو، اس بغاوت کو کچلنے کے لیے خراسان کی طرف ہارون الرشید اپنے بیٹے مامون الرشید کو لے کر چلا، اور اپنے بڑے بیٹے اپنے محمد امین کو اس نے بغداد میں اپنی جگہ پر رکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہارون نے اپنے 3 بیٹوں کو اپنا جانشین بنایا تھا۔ اپنا پہلا جانشین محمد امین کو بنایا، جو ملکہ کا بیٹا تھا، زبیدہ کا۔ دوسرا جانشین مامون الرشید کو بنایا، جو کنیز کا بیٹا تھا، اور تیسرا جانشین موتمن کو بنایا، جو محمد امین کا بھائی تھا، زبیدہ کا بیٹا تھا۔ اگرچہ کہ عمر میں مامون الرشید محمد امین سے 1 مہینہ بڑا تھا، مگر چونکہ وہ ملکہ کا بیٹا تھا محمد امین، اس لیے ہارون الرشید نے اسے اپنا پہلا جانشین بنایا اور مامون کو دوسرا جانشین بنایا۔ جب خراسان جانے لگا تو اپنے ساتھ مامون کو ہارون لے کے گئے۔ انہوں نے بغاوت پر قابو تو پا لیا، مگر موت سے وہ چھٹکارا حاصل نہ کر سکے، اور ہارون الرشید کی موت ہو گئی 49 برس کی عمر میں، 49 ایئرس کی ایج میں، اور وہ خراسان ہی میں دفن کر دیے گئے۔ اب چونکہ مامون ہارون کے ساتھ تھا،
مامون نے فوراً اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، اور کچھ دن بعد جب محمد امین کو پتہ چلا کہ ہارون گزر گیا تو محمد امین نے بغداد میں اپنے لیے بیعت لی۔ اب دو خلیفہ ہو گئے، ایک خلیفہ بغداد میں اور ایک خلیفہ خراسان میں۔ بغداد میں محمد امین کے وزیر نے امین کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنے بھائی مامون کو خلافت سے نکال دے اور اب اس کی جگہ اپنے بیٹے موسیٰ کو اپنا جانشین بنائے۔ اس نے یہ اعلان کر دیا۔ محمد امین نے مامون کو، جسے باپ نے دوسرا جانشین بنایا تھا، اسے خلافت سے اب دستبردار کر دیا، نکال دیا، اور اپنے بیٹے موسیٰ کو اپنا جانشین قرار دیا اور بیعت حاصل کر لی۔ اسی طرح خراسان میں مامون نے اپنے کو بیعت کے لیے پیش کیا اور اپنے بھائی محمد امین کو خلافت سے نکال دیا۔ ان دونوں بھائیوں میں پہلے تو خط و کتابت کے ذریعے جھگڑے ہوتے رہے، پھر وفد بھیجے گئے، اس کے بعد جنگیں شروع ہو گئیں، لشکر بھیجے گئے، اور پہلا لشکر محمد امین نے بھیجا تاکہ مامون کو قید کر کے لے جایا جائے۔ اس لشکر کا سردار مارا گیا، اس لشکر کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد مامون کا لشکر آہستہ آہستہ بغداد کی طرف بڑھنے لگا، اور 5 سال تک یہ جنگیں ہوتی رہیں، اور 5 سال کے بعد 198 ہجری میں 198 ہجری میں ربیع الاول میں محمد امین کا قتل ہوا، اور مامون کو بغداد پر قبضہ حاصل ہو گیا۔ اب یہ سچویشن تھی، اور وہ لوگ جو خلافت کو قانونی اور الہی تصور کر رہے تھے، اب وہ بھی خلافت میں شک کرنے لگے کہ یہ کیسی خلافت ہے کہ بھائی نے بھائی کا قتل کروا دیا حکومت حاصل کرنے کے لیے۔ تو وہ خلافت مامون میں، بلکہ خلافت بنی عباسیوں میں وہ شک کرنے لگے۔ اور جو دوسرا گروہ تھا، وہ گروہ ان کا تھا جو خلافت کو نہیں مانتے تھے۔ لہٰذا اب سچویشن یہ ہو گئی 198 ہجری میں کہ خلافت کو ماننے والوں کی تعداد بہت کم رہ گئی۔ خلافت کو سب شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ یہ خلافت نہ قانونی ہے، یہ تو حکومت ہے، اور ایسی ظالم حکومت ہے کہ حکومت حاصل کرنے کے لیے بھائی نے بھائی کا قتل کر دیا۔ اب مامون الرشید چونکہ کنیز کا بیٹا تھا، اسے احساس کمتری تھی، مگر یہ بچپن ہی سے اپنے آپ کو آمادہ کر رہا تھا، اور اس کا سیاسی شعور کہتے ہیں، سیاسی شعور نہیں، سیاسی مکاری اس کی بہت اعلیٰ درجے پہ تھی۔ اس نے اب یہ دیکھا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس خلافت کو اس کی گئی ہوئی حیثیت دوبارہ دلوائے، لوگوں کو کے دل میں اس خلافت کے تعلق سے کچھ احترام پیدا کرے، اور اپنے آپ کو اس خلافت کے لیے مناسب قرار دے۔ اس نے دیکھا کہ تنہا راستہ، واحد راستہ اور سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خلافت سے دستبردار کر دے اور امام رضا علیہ السلام کو خلافت کا پیشکش کر دے۔ اس خیال سے اس نے امام کو خط لکھا مدینے، اور اس خط میں یہ لکھا کہ آپ جسے چاہیں اپنے ساتھ لے کے آئیں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ آپ تشریف لائیں۔ مگر امام نے کوئی توجہ نہیں دی، یہاں تک کہ وقت گزر گیا،
رجب 2000 میں اس نے اپنے ایک افسر کو کچھ افراد کے ساتھ بھیجا کہ امام کو وہ مجبور کر کے لے آئیں۔ مدینہ پہنچا وہ گروہ اور امام کو انہوں نے مجبور کیا کہ وہ ان کے ساتھ سفر کریں، اور یہ بھی تاکید تھی کہ سفر ان شہروں سے ہو جن شہروں میں امام کے چاہنے والوں کی تعداد کم سے کم ہو، ان شہروں سے سفر نہ ہو جہاں پر امام کے چاہنے والے، امام کے جاننے والے زیادہ تعداد میں۔ وہاں سے امام نے اپنے عمل سے یہ ظاہر کیا، رسول اللہ کے روضے سے جب رخصت ہونے لگے، الوداع کرنے لگے، تو بار بار پلٹ کے جاتے آ جاتے، پلٹ کے جاتے آ جاتے، اور لوگوں نے پوچھا کہ فرزند رسول آپ، کہا کہ میں آخری مرتبہ اپنے جد کی زیارت کر رہا ہوں، میں غربت میں مارا جاؤں گا، میں غربت میں شہید کر دیا جاؤں گا۔ اور امام نے اپنے صاحبزادے کو، جن کا سن اس وقت 6 برس کا تھا، رسول اللہ کے حوالے کیا اور تنہا سفر جاری رکھا۔ سفر جاری رکھنے سے پہلے اپنے اہل و عیال سے کہا کہ مجھ پر رو لو، کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں دیکھوں کہ تم میرا ماتم کرتی ہو، کیونکہ یہ آخری ملاقات ہے اور میں غربت میں شہید کر دیا جاؤں گا۔ اس اعلان کے ساتھ امام نے سفر جاری رکھا۔ امام کا سفر بھی اس راستے سے تھا جو راستہ عام نہیں تھا، یعنی امام مدینے سے بصرہ، بصرے سے اہواز، اہواز سے قم، قم سے نیشابور، نیشابور سے مرو، مرو ان کا پائتخت تھا۔ اس راستے سے امام کو لے جایا گیا۔ جب مرو کے پاس پہنچے تو مامون اور مامون کے دربار کے لوگوں نے امام کا شاندار استقبال کیا اور کچھ دن امام کو آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ کچھ دن کے بعد دربار سجایا گیا اور امام کو دعوت دی گئی۔ دربار میں تمام درباریوں کو مامون نے جمع کیا اور اس نے وہ تاریخی تقریر کی جو تاریخی کتابوں میں موجود ہیں۔ مامون نے مکاری اپنی پیش کی، کہا کہ میں نے خلافت کے تعلق سے بہت غور کیا اور میں نے یہ دیکھا کہ آل علی اور آل عباس میں خلافت کے لیے علی ابن موسی رضا سے زیادہ کوئی مناسب نہیں ہے۔ اسی میں آل علی میں ہی ان کی مکاری چھپی ہوئی ہے۔ جب ہارون الرشید مدینہ آیا اور رسول اللہ کے روضے پر رسول اللہ کو چچا کہہ کر ہارون الرشید نے سلام کیا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہیں تھے۔ امام نے باپ کہہ کر، پدر کہہ کر، اب کہہ کر سلام کیا تو ہارون الرشید بگڑ گیا۔ اس نے کہا کہ آپ کیسے اپنے آپ کو رسول اللہ کی اولاد کہتے ہیں جبکہ آپ کے جد علی ہیں؟ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے قرآن کی آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو حضرت ابراہیم کی نسل میں پیش کرتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کے تو والد نہیں تھے، حضرت عیسیٰ کا ربط حضرت ابراہیم سے ان کی ماں کے ذریعے تھا، حضرت مریم کے ذریعے، اور وہ کتنے پشتوں کے فاصلے سے ہم تو رسول کی ہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے آئے مودت میں امام حسن اور امام حسین کو رسول کے بیٹوں کے عنوان سے قرآن نے پیش کیا ہے۔ اب وہ خاموش تو ہو گیا مگر اس کے دل میں وہ امام کے تعلق سے وہ کینہ رہا۔ اب وہ سیاست بنی عباسیوں کی تھی، یہاں پر بھی اس نے امام کو آل علی ہی کہا کہ آل علی میں اور آل عباس میں نے غور کیا کہ خلافت کے لیے سب سے زیادہ مناسب علی ابن موسی رضا ہیں۔ اور اس کے بعد پھر امام کی طرف متوجہ ہوا کہ کہا کہ میں چاہتا ہوں، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں خلافت سے علیحدہ ہو جاؤں، دستبردار ہو جاؤں اور خلافت آپ کو پیش کر دوں۔ جب اس نے یہ کہا تو امام نے جو جواب دیا، یہ تاریخ کا اتنا سنہری الفاظ سے لکھنے کا، امام نے فرمایا
کہ دیکھو مامون، اگر تمہیں یہ خلافت اللہ نے عطا کی ہے تو تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے اس خلافت سے علیحدہ ہو جاؤ، اور اگر تمہیں اللہ نے عطا نہیں کی ہے تو پھر تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم اپنی طرف سے کسی کو اس کا پیشکش کرو۔ یعنی امام نے یہ بتا دیا کہ دونوں حالات میں اگر یہ اللہ نے تمہیں عطا کی ہے تو تم اپنی مرضی سے علیحدہ نہیں ہو سکتے، اور اگر اللہ نے عطا نہیں کی ہے تو پھر تم کو یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ تم کسی اور کو دو۔ اس نے اصرار کیا، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ پر لازم ہے کہ آپ اس خلافت کو قبول کریں۔ امام نے فرمایا کہ میں کسی صورت میں بھی خلافت قبول نہیں کروں گا۔ 2 مہینے گزر گئے، مامون اصرار کرتا، امام انکار فرماتے، اور مامون کے وزیر نے ابن یحییٰ نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی خلافت کو اس قدر حقیر و پست نہیں دیکھا تھا جتنا میں ان دنوں دیکھ رہا ہوں کہ مامون چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو خلافت سے علیحدہ کرے اور امام خلافت قبول کرنا نہیں چاہتے۔ جب مامون کو مایوسی ہوئی کہ امام خلافت کو قبول نہیں فرمائیں گے تو اس نے اب یہ چاہا، امام سے کہا کہ اگر آپ خلافت قبول نہیں کرنا چاہتے تو آپ ولی عہدی قبول کر لیجیے، آپ میرے بعد، آپ میرے جانشین اور میرے بعد آپ خلیفہ ہوں گے۔ امام نے فرمایا کہ مجھے میرے اجداد نے رسول اللہ کے حوالے سے یہ خبر دی ہے کہ میں تجھ سے پہلے اس دنیا سے اٹھ جاؤں گا، میں شہید کر دیا جاؤں گا۔ مامون نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کو کون شہید کر سکتا ہے؟ امام نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں، میں چاہوں تو بتا سکتا ہوں۔ جب امام نے یہ فرمایا تو مامون نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ چاہتے ہیں کہ دنیا والے آپ کو یہ کہیں کہ آپ نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے، دنیا کو ترک کر دیا ہے۔ امام نے فرمایا کہ جس دن سے میں اللہ نے مجھے خلق فرمایا ہے میں نے آج تک جھوٹ نہیں کہا، میں نے دنیا کو لوگوں کے کہنے کے لیے ترک نہیں کیا ہے، اور میں تیرے مقصد سے بھی واقف ہوں۔ جب امام نے فرمایا کہ میں تیرے مقصد سے واقف ہوں تو یہ جھنجھلایا اور اس نے کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ علی ابن موسیٰ الرضا نے دنیا کو ترک نہیں کیا تھا بلکہ دنیا نے انہیں ترک کر دیا تھا۔ اب جب کہ موقع ہاتھ آیا ہے خلافت کے لیے تو انہوں نے خلافت کی لالچ میں ولی عہدی قبول کر لی ہے۔ جب امام نے یہ فرمایا تو اب مامون غصے میں آ گیا، اس نے کہا کہ آپ مسلسل تکلیف دہ گفتگو کرتے جا رہے ہیں اور میری خاموشی سے آپ کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں، اگر آپ نے خلافت کو ولی عہدی کو قبول نہ کیا تو میں آپ کے قتل کا حکم دے دوں گا۔ جب اس نے یہ کہا کہ میں آپ کے قتل کا حکم دے دوں گا، امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کا سامان نہ کرو، اب جب کہ تو مجھے مجبور کر رہا ہے تو میں اس شرط پر ولی عہدی قبول کرتا ہوں کہ میں حکومت کے کسی کام میں دخل نہیں دوں گا۔ یہ بات قبول ہوئی اور اس کے بعد امام کے ولی عہدی کا جشن برپا ہوا۔ یہ جشن پہلی رمضان 201 ہجری میں ہوا۔ جب جشن کا سامان ہوا اور جشن کے لیے تیاری ہوئی تو مامون نے امام کو اپنے تخت پر بٹھایا اور اس کے بعد اپنے بیٹے عباس کو بلایا اور کہا کہ امام کی بیعت کرے۔ سب سے پہلے جو بیعت کے لیے پیش ہوا وہ مامون کا بیٹا تھا عباس۔ وہ جب پہنچا تو امام نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا چاہا، مامون نے کہا کہ نہیں، آپ اپنا ہاتھ تخت پر رکھیے، عباس اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ پہ رکھے گا۔
इमाम ने फरमाया नहीं, ऐसा नहीं, रसूलुल्लाह जैसे बैत लेते थे मैं उसी तरह बैत लूंगा। रसूलुल्लाह जिसकी बैत लेते थे उसके हाथ पर रसूलुल्लाह हाथ रखते थे, रसूलुल्लाह का हाथ उसके हाथ के ऊपर होता था। उससे मामून ने कहा कि जैसा आप चाहते हैं उस तरह आप बैत लीजिए। इमाम ने अब्बास के हाथ पर हाथ रखा और बैत हुई। इस बैत के बाद इमाम ने एक खुतबा दिया। मामून ये चाहता था कि इस खुतबे के ज़रिए इमाम उसकी खिलाफत को रिकग्नाइज करें, क्योंकि इमाम वली 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 आहद हुए थे। मगर इमाम ने जो खुतबा दिया वो तारीख में है। इमाम ने पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और उसके बाद कहा कि हमारे हक़ को लोगों ने गस्ब कर लिया था, मगर अल्लाह ने हमारे हक़ की हिफाजत की। लोगों ने हमारे मुकाम को कम करना चाहा, मगर अल्लाह ने हमारे मुकाम की हिफाजत फरमाई। और 80 बरस तक तख्तों से, इमाम का मकसद वो मिंबर था जो बनी उमैया ने रखे थे, 80 बरस तख्तों से हमारे खिलाफ नफरत और लानत की गई, मगर अल्लाह, और हमारी अजमत को कम करने की कोशिश की गई, हमारी अजमत को कम करने के लिए पैसा खर्च किया गया, मगर अल्लाह ने हमारी अजमत को बुलंद करने के अलावा कुछ न चाहा। और उसके बाद इमाम ने लोगों से कहा जो बैठे थे कि रसूलुल्लाह की निस्बत से हम तुम्हारी गर्दन पर हमारा हक है और तुम्हारा हक भी हम पर है, मगर तुम पहले अपना हक अदा करो ताकि हम तुम्हारा हक भी अदा करें। ये तमाम हो गई। और ये जब ये महफिल तमाम हुई और विलायत वली अहदी का ख़त्म हुआ, तो मामून के फर्स्ट सर्कल के जो लोग थे उन्होंने मामून पर एतराज़ किया कि तूने इन्हें क्यों वली अहद बना दिया। यहीं से अब मामून की मक्कारी जाहिर होती है। मामून ने जो कहा, मामून ने ये कहा कि ये शख्स, उसने कहा रजुल, ये शख्स, उसने इमाम का नाम भी नहीं लिया, उसने कहा ये शख्स मदीने में हमसे दूर छिपकर लोगों को अपनी इमामत की तरफ दावत दे रहा था, हमने इसे वली अहदी दी ताकि ये अब हमारी खिलाफत की तरफ लोगों को दावत दे। और उसके बाद कहा कि ये खिलाफत की ये मुनासिब नहीं है, हम खिलाफत के लिए मुनासिब हैं, और अगर हम इन्हें इनके हाल पर छोड़ देते तो ये हो सकता इतनी ताकत जमा कर लेते कि हमारे खिलाफ ये बगावत कर देते और ये फासला हम पूरा नहीं कर सकते थे। हमने इन्हें ऊंचा उठाकर यकीनन गलती की और हम अब उस मुकाम पर आ गए हैं कि जहां से हम नीचे गिर सकते हैं। लिहाजा अब इस बात से किसी को गफलत नहीं करनी चाहिए कि हम आहिस्ता आहिस्ता इनके अजमत को घटाते जाएं और दुनिया वालों पर साबित करें कि खिलाफत हमारे लिए मुनासिब है। उसने, मामून ने अब जिम्मेदारी अपने फर्स्ट सर्कल के लोगों पे डाल दी कि ये जो खतरा हमको हो रहा है तो तुम होशियार रहो, बेदार रहो कि किस तरीके से इस खतरे से निमटा जाए। हालांकि इसने जो बक्कारी की हकीकत भी बयान नहीं की, यानी इस मामून ने जो इमाम को दावत दी, इमाम को वली अहदी की दावत दी, उसका सबसे बड़ा मकसद ये था कि अलवी सादात और अहले बैत के चाहने वालों ने जो इख्तियार, जो कुदरत हासिल कर लिए थे और बनी अब्बासियों के लिए मसला बन गए थे, और उन्होंने कई मकामात पर तहरीकें की, कई मकामात को उन्होंने अपने कब्जे में रख लिया। ये उसके लिए ये बेहतरीन मौका था कि वो उन लोगों को धोखा दे कि मैंने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को वली अहदी दी है ताकि वो इनके साथ
امن کا اظہار کریں، اور ان کے لیے وہ ایک نعمت تھی۔ اس نے وہ بات بھی اپنے فرسٹ سرکل کے لوگوں سے چھپا کے رکھی کہ اسے امام کو دعوت دینے کا مقصد یہ تھا کہ آل علی کو اور سادات علوی کو بھی دھوکے میں رکھا جائے کہ اس نے امام کو ان کا حق دینے کی کوشش کی۔ تو یہ مامون کی مکاری تھی۔ اب اس کے بعد مامون نے اب کوشش یہ کی کہ امام کے مقام کو نعوذ باللہ نیچے لانے کے لیے یا امام کی عظمت کو ٹھیس پہنچانے کے لیے اس نے یہ سمجھا کہ اگر ہم علمی مباحثے رکھیں اور بڑے بڑے علماء کو لائیں تو امام نعوذ باللہ ان کے سوالات کے مقابلے میں مجبور ہو جائیں گے اپنی لا علمی کا اظہار کرنے کا۔ لہٰذا اس عنوان سے علمی مباحث شروع ہوئے۔ اس علمی مباحث شروع کرنے سے اس کا مقصد یہ تھا، پہلے تو یہ تھا کہ کوئی ایسا موقع آئے کہ جو امام کے چاہنے والے امام کو حامل علم لدنی سمجھتے ہیں، ان کے سامنے کوئی ایسا موقع پیش کر دیا جائے کہ امام نے اس موقع پر امام نے جواب دینے سے گریز کیا یا وہ جواب نہیں دے پائے، نعوذ باللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنے آپ کو علم دوست ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ بنی عباسیوں کے خلیفاؤں میں سب سے زیادہ علم دوست مامون ہی تھا۔ مامون نے جتنی علم دوستی کا اظہار کیا ہے اتنا کسی اور خلیفہ نے نہیں کیا، مگر مامون تظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ علم دوست ہے، وہ علمی محفلوں کو پسند کرتا ہے۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں اہل سنت کے علاوہ دو بڑے گروہ تھے۔ اہل سنت کے علاوہ، اہل بیت کے چاہنے والوں کے علاوہ دو بڑے گروہ تھے۔ ایک گروہ اہل حدیث کا تھا اور ایک گروہ معتزلہ فرقے کا تھا۔ اہل حدیث وہ تھے جو تیسرے خلیفہ کی طرفدار تھے، مولا علی سے دشمنی کرتے تھے، یعنی بنی امیہ کا مذہب تھا۔ اور معتزلہ وہ تھے جو حضرت علی کی فضیلت کے قائل تھے۔ مامون معتزلہ فرقے کا طرفدار تھا، تو وہ چاہتا تھا کہ بحث مباحثے جو ہوں ان میں عقائد کی بحث ہوتی ہے اور فقہی مسائل پہ بحث ہوتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ان بحثوں کے ذریعے اہل حدیث کو نقصان پہنچائے۔ وہ لوگ جو تیسرے خلیفہ کے طرفدار تھے، مولا علی سے دشمنی رکھتے تھے، یعنی جن کی سیاست، جن کا مذہب بنی امیہ کا مذہب تھا، تو انہیں نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ چاہتا تھا کہ یہ علمی مباحثے بھی ہوں اور اس سے یہ امام کے خلاف بھی لوگ جائیں تو ان کے خلاف ہی جائیں، اور وہ اس سے خود فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ چاہتا تھا کہ ظاہری طور پر ان محفلوں میں جہاں پر درباریوں کے علاوہ سب کو اجازت تھی وہاں پر شرکت کرنے کی، اور بڑی بڑی تعداد میں علماء جمع ہوتے تھے اور اہل بیت کے چاہنے والے جمع ہوتے تھے، امام کے چاہنے والے جمع ہوتے تھے، ان کے سامنے یہ امام کا احترام، ظاہری طور پر احترام کرتا تھا تاکہ ان کے دلوں میں اپنی جگہ بنائے کہ یہ امام کا احترام کرتا ہے، امام کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جبکہ امام نے، تاریخ میں ہے کہ امام نے اپنے خاص چاہنے والوں کو یہ بتا دیا تھا کہ اس دھوکے میں نہ آنا، میں اسی کے ذریعے شہید کر دیا جاؤں گا۔ تو امام، جب یہ علمی بحثیں ہوتے رہیں اور مامون کی کوشش یہ تھی کہ کہیں پر کوئی ایسا موقع آئے تاکہ امام کی عظمت کو کم کر کے پیش کیا جائے، وہ اسے یہ موقع نہیں مل رہا تھا، اور ہر گفتگو کے بعد، ہر جلسے کے بعد، ہر علمی بحث کے بعد امام کی عظمت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا، اور وہاں تک اتنا ہو گیا کہ اب مامون کو حسد ہونے لگا۔ مامون نے اپنے چاہنے والوں پر یہ ظاہر کر دیا کہ اب آنے والوں میں کو محدود کیا جائے، آنے والوں کی تعداد کو کم کیا جائے، اب آنے والوں پر، عام لوگوں کو داخل ہونے پر بھی پابندی لگا دی جائے۔ مگر جب اس کے باوجود بھی وہ مباحثوں کی خبریں سب جگہ پھیلنے لگی تو اس نے یہ ارادہ کر لیا
کہ امام کو شہید کر دیا جائے۔ اس نے اب دیکھا کہ اس کے سارے پلان فیل ہو رہے ہیں، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ لوگوں پر یہ ظاہر کرے کہ یہ خلافت کے لائق نہیں۔ اب جاسوسوں کے ذریعے اسے یہ اطلاع مل رہی تھی کہ ہر طرف گفتگو یہ ہے کہ رہبری کا حق، امامت کا حق، خلافت کا حق اگر کسی کو ہے تو وہ علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد اس نے ارادہ کیا کہ امام کو زہر دے کر شہید کرے۔ امام کے خادم ابا سلط کہتے ہیں کہ ایک دن امام نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہا کہ ابا سلط، جہاں پر ہارون کی قبر ہے، ہارون کی قبر کے چاروں طرف سے ایک ایک مٹھی خاک لے کے آؤ۔ ابا سلط کہتے ہیں کہ میں خاک لے کے گیا تو امام نے خاک سونگی اور اس کے بعد مجھ سے کہا کہ مامون یہ چاہے گا کہ مجھے اپنے باپ کی قبر کے پیچھے دفن کرے، یعنی میری قبر کا قبلہ ہارون کی قبر ہو، مگر اس کے پیچھے ایک چٹان نکل آئے گی اور وہ اسے توڑ نہیں پائیں گے، تو وہ مجبور ہو جائے گا کہ مجھے اپنے باپ کے سامنے دفن کرے، یعنی میری قبر اس کے باپ کی قبر کا قبلہ ہو۔ اور وہاں پر جب قبر کھودی جائے گی تو وہاں پر قبر کے سرانے پر کچھ نمودار ہوگی پانی کے آثار، اور وہاں تم وہاں پر یہ دعا پڑھنا۔ امام نے دعاؤں سے یاد دلائی ابا اصل کو کہ جب تم دعا پڑھو گے تو اس مقام سے پانی آنا شروع ہوگا اور قبر میں پانی بھر جائے گا۔ جب قبر میں پانی بھر جائے گا تو اس کے بعد چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ان میں پیدا ہو جائیں گی، ان پانی میں، اس قبر کے پانی میں۔ تو امام نے ایک روٹی کا ٹکڑا دیا، کہا کہ اس روٹی کے ٹکڑے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر اس قبر میں ڈال دینا، اور وہ مچھلیاں ان روٹی کے ٹکڑوں کو کھا لیں گی۔ اس کے بعد ایک بڑی مچھلی داخل ہوگی، وہ جو ان چھوٹی مچھلیوں کو کھا کر غائب ہو جائے گی۔ جب وہ مچھلی غائب ہو جائے گی تو تم قبر کے پانی کے اوپر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھنا، تو یہ پانی غائب ہو جائے گا اور قبر خشک ہو جائے گی۔ اور امام نے کہا کہ یہ سب کام اس وقت کرنا جب مامون وہاں پر ہو۔ اور اس کے بعد یہ امام نے یہ بتایا، اور اس کے بعد امام نے ابا اصل سے کہا کہ کل صبح مامون کا آدمی آئے گا مجھے لے جانے کے لیے، اور جب میں واپس آؤں اگر میرے سر پر ابا ہو، میرا سر ڈھکا ہوا ہو، تو مجھ سے گفتگو نہ کرنا۔ ابا اصل کہتے ہیں کہ دوسرا دن ہوا، امام نے صبح کی نماز پڑھی اور لباس پہن کر اپنے مصلح پر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد مامون کا قاصد آیا، اس نے امام اس کے ساتھ چلے۔ ابا اصل کہتے ہیں کہ میں بھی امام کے ساتھ گیا۔ وہاں پر مامون امام کا انتظار کر رہا تھا، امام کا استقبال کیا، امام کو سینے سے لگایا، امام کے پیشانی کا بوسہ دیا۔ وہاں پر ایک بڑی پلیٹ میں، سینی میں میوے رکھے تھے۔ مامون کے ہاتھ میں ایک انگور کا خوشہ تھا، وہ اس میں سے چنے ہوئے انگور کھا رہا تھا۔ 2-3 انگور کھانے کے بعد اس نے امام کو یہ خوشہ پیش کیا کہ آپ اسے کھائیے، اس سے بہتر انگور میں نے نہیں کھائے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ جنت کے انگور اس سے زیادہ شیرین ہیں۔ اس کے بعد اس نے اور 2 انگور چنے ہوئے اس میں سے کھائے، اس خوشے میں سے، پھر امام کو پیش کیا کہ یہ کھائیں۔ امام نے کہا کہ مجھے معاف رکھ میں کھانے سے۔ اس نے کہا کہ آپ مجھ پر ہر بات میں شک کرتے ہیں، اسے آپ کو کھانا ہوگا۔ جب اس نے زبردستی کی، امام نے 3 انگور کھائے، اور اس کے بعد امام کی طبیعت خراب ہوئی۔ امام نے خوشے کو فرش پر پھینک دیا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ مامون نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ جہاں تو نے بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد گھر تشریف لائے۔ گھر تشریف لا کر حکم دیا کہ دروازہ بند کر دیا جائے۔ میں نے دروازے کو بند کر دیا، ابا اصل کہتے ہیں۔ میں پریشانی کے عالم میں کھڑا تھا،
امام اپنے کمرے میں گئے, لیٹ گئے. میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان جو امام کی شکل و شباہت رکھتا تھا وہ داخل ہوا گھر میں. میں نے کہا کہ صاحبزادے دروازہ تو بند ہے, آپ کیسے تشریف لائے؟ اس صاحبزادے نے کہا کہ جس نے مجھے پلک جھپکتے ہوئے مدینے سے یہاں پہنچا دیا اس نے مجھے اندر بھی داخل کر دیا. اس کے بعد یہ داخل ہوئے امام کے کمرے میں اور مجھ سے بھی کہا کہ تم بھی آ سکتے ہو ابا سلط, اور کہا کہ میں تمہارا حجت خدا ہوں. اور اس کے بعد امام کے قریب پہنچے, امام سے بغل گیر ہوئے, امام کو غسل دیا, کفن دیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب امام کو کفن دیا اور نماز جنازہ پڑھی امام نے, اس کے بعد یہ جنازہ بلند ہوا اور چھت سے باہر نکل گیا. عباس کہتے ہیں کہ میں نے گھبرا کے صاحبزادے سے پوچھا کہ اگر مامون آئے تو میں کیا کہوں؟ کہا کہ نہیں گھبراؤ نہیں, کچھ دیر بعد پھر یہ تابوت اور جنازہ اب واپس آ جائے گا. اور اس طریقے سے یہ واقع ہوا. تو یہ امام کے ساتھ اس نے جو حرکت کی, اس نے پہلے تو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے کام کیا مامون نے, اور اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ اس کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے تو اس نے وہی ظلم کیا جو یہ خلیفہ کرتے آئے ہیں. امام کے کچھ معجزے ہیں, سوالات آپ کریں, سوالات کے درمیان اگر موقع ملے تو میں امام کے کچھ معجزے جس سے ہماری معرفت میں اضافہ ہو امام کے تعلق سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اب اگر کوئی سوال ہے اس میں تو وہ میں دیکھوں گا میں جواب دے سکتا ہوں یا نہیں. ہادی بھائی کچھ آپ کو اندازہ ہے اس زمانے میں ہندوستان میں کتنے مطلب ہندوستان تک پہنچ گئی تھی شیعوں کی کا انفلوئنس ہو چکا تھا جب تک بھی؟ ہاں بالکل بالکل ساری دنیا میں وہ تھے. اور اسلامی حکومت جو تھی وہ تو رشیا جو آج ہے آذربائیجان وغیرہ اس سے آگے نکل گئی تھی. جی یہ 203 ہجری کی بات ہے. رسول اللہ کے زمانے میں کیرلا میں اسلام پہنچ گیا تھا مگر ایک دو گھرانوں میں. شیعیت کا جب تک نہیں, کب پہلے مرتبہ کب ہوا امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں سندھ میں جو حاکم تھے وہ شیعت پر کاربن تھے. تاریخ بتاتی ہے کہ سندھ میں جو تھے وہ شیعہ تھے. اور پوچھ رہے تھے سوال کا جواب دیں, آپ کا کوئی سوال ہے کچھ پوچھ رہے تھے آپ؟ اگر سوال نہیں تو پھر میں امام کے کچھ اور معجزے سناؤں. میں امام کی یہ تو میں نے تاریخ سنائی ہے, امام کے کچھ معجزے جس سے معرفت میں اضافہ ہو. جی بسم اللہ. ہاں ایک سوال ہے آپ لوگ کے ہادی بھائی شروع کرنے سے پہلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں عباس بول رہا ہوں بھائی. جی عباس بھائی. جی تمہاری ابھی یہ بولنا تھا آپ سے کہ میں کیرلا کو کافی گیا ہوں, وہاں پر ایک شیعہ نہیں تھے. ایک ہمارے کزن تھے عابد چچا کے بیٹے, وہ ان سے بھی پوچھا میں, ہی واز ٹی اسٹیٹ کے جنرل مینیجر ہے وہ, تو ان سے پوچھا تو بولے کہ شیعہ بالکل نہیں ہے ادھر, میکزیمم سنی لوگ ہیں. ہاں ہوں گے مگر وہاں پر رسول اللہ کی حیات میں ہی, رسول اللہ کی زندگی میں ہی وہاں پر اسلام پہنچ گیا تھا, اور ایک مسجد کے ویسی چیز بھی وہ بنا لیے تھے. اچھا ماشاء اللہ. نہیں ہے ویری اسٹرانگ اور ویری پاورفل اسلام ادھر ہی ہے. ابھی جو مسلمانوں کی سب میں سیف جگہ کیرلا ہے. ہاں نہیں وہ وہاں پہنچ گیا تھا کیونکہ ان کا جزیرۃ العرب سے ان کا کشتی کے ذریعے بزنس ہو رہا تھا. وہ کشتی کے ذریعے مسالے آتے تھے, ان کا آنا جانا تھا, ان کا بزنس تھا, اس لحاظ سے وہ اسلام وہاں پہنچا ہے. اچھا اس بزنس کے تحت. ابھی بھی پولیٹیکلی میں سمجھتا ہوں کم از کم 20 to 25 سیٹس ان کے ہر سال
इलेक्शन में हर वक्त आते हैं वो लोग, मुसलमानों का काफी स्ट्रांग प्रेजेंस है केरला में। That's correct. तो मैं इमाम के कुछ मौजूदा सुनाऊं। मैं एक पहला वाकया, तो जब इमाम सफ़र कर रहे थे तो अहवाज जब पहुंचे इमाम का सफ़र था मदीने से बसरा, बसरे से अहवाज। जब अहवाज पहुंचे तो बड़ी गर्मी पड़ रही थी, और इतनी गर्मी थी, अब भी अहवाज में गर्मी 50 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, कभी कभी तो 55 भी पहुंच जाती है। तो अहवाज में गर्मी थी, इमाम की तबीयत खराब हुई, और इमाम के पास एक इमाम के चाहने वाले, जब उनको पता चला कि इमाम हैं यहाँ पर, आए। अबू जाफर हाशमी इमाम के खिदमत में पहुंचे और अपने आप को पहचानवाया, इंट्रोड्यूस करा कि मैं आपके चाहने वालों में से हूँ। तो इमाम ने कहा कि किसी हकीम को बुला के लाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो एक हकीम को लेके आए। तो इमाम ने कहा कि मेरी बीमारी का इलाज ये है कि फलां जड़ी बूटी अगर मैं इस्तेमाल करूं तो मैं सेहतयाब हो जाऊंगा। तो वो हकीम साहब कहने लगे कि भाई ये जड़ी बूटी तो ये सीजन में नहीं मिलती। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं मिलती तो शुगर केन। तो उन्होंने कहा ये तो और भी मुश्किल बात है कि इस सीजन में शुगर केन नहीं मिलता। इमाम ने कहा कि ये दोनों चीज़ें हैं। उसके बाद उनसे कहा, अबू जाफर हाशमी से कहा कि फलां मुकाम पर तुम जाओ। इमाम अहवाज में थे, इमाम वहाँ नहीं आए थे, उसके बावजूद इमाम ने उन्हें कहा कि फलां मुकाम पर जाओ, वहाँ पर एक शख्स तुम्हें मिलेगा, काला लिबास पहना हुआ होगा, उससे सवाल करो, वो तुम्हें ये दोनों चीज़ें बता देगा, ये खरीद के मेरे लिए ले आओ। तो वो अबू जाफर गए और उन्होंने उस शख्स को ढूंढा, और उससे बस उस शख्स ने बताया कि कहाँ पर। दोनों चीज़ें वो लेके आए, वो जड़ी बूटी भी लेके आए और वो शुगर केन भी। जब लाए तो उसने ताज्जुब किया, हकीम ने ताज्जुब किया और कहा कि कैसे मिल गई। इमाम ने कहा कि है, होती है। उसके बाद इमाम ने अपना खुद इलाज किया, इमाम सेहतमंद हो गए। तो इस हकीम साहब ने अबू जाफर से पूछा कि ये कौन है। वो तो नहीं जानते थे हकीम इनको। अबू जाफर ने कहा कि ये रसूलुल्लाह की औलाद में से हैं। उसने कहा कि हाँ, यही बात है कि इन्हें इन बातों का इल्म है, क्योंकि ये जो जड़ी बूटी का इन्होंने तस्करा किया, ये जड़ी बूटी तो हम भी नहीं जानते थे, और ये मुकाम जहाँ पर इन्होंने बताया कि वहाँ पे ये मिले। तो उसके बाद यानी उसको, हकीम को मारिफत नहीं थी। जब उन्होंने अबू जाफर ने बताया, अबू जाफर हाशमी, कि ये रसूल की औलाद से हैं, तो उसने कहा कि यही वजह है कि ये इनको हर बात का इल्म है। ये एक वाकया था रास्ते का। इसी रास्ते में इमाम जब तशरीफ ला रहे थे तो नैशाबूर के करीब एक मुकाम है बन्नाज, छोटा सा देहात है। वहाँ पर एक किसान था, अबू हबीब बन्नाजी। अबू हबीब बन्नाजी ने ख्वाब देखा कि उनके देहात में जो जामे मस्जिद है, और जहाँ से हज के लिए काफिले जाते हैं और हज के लिए काफिले आते हैं तो वहीं आते हैं, वहाँ पर उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह तशरीफ लाए हैं, और रसूलुल्लाह बैठे हुए हैं ऐवान में, और रसूलुल्लाह के सामने एक बड़ी सी टोकरी रखी है और उसमें खजूर भरे हुए हैं। तो अबू हबीब बन्नाजी ने ख्वाब देखा कि वो पहुंचे आगे, सलाम किया, तो रसूलुल्लाह ने इन्हें बुलाया करीब और मुट्ठी भर के खजूर दिए। तो वो खजूर उन्होंने ले लिए। ख्वाब देख रहे हैं वो, और उन्होंने ख्वाब ही में खजूर गिने, वो 18 खजूर थे। तो बन्ना जी दूसरे दिन उन्होंने इसकी तावील ये की कि मैं 18 साल और जिंदा रहूंगा। वो कहते हैं कि ये ख्वाब मैंने देखा, यह वाकया गुजर गया। उसके 20 दिन बाद वो कहते हैं मैं खेत में काम कर रहा था, अपने खेत में मैं काम कर रहा था, तो लोग मुझसे, बाजू के खेत वाले ने कहा कि हमारी मस्जिद, जामे मस्जिद में मदीने से इमाम रजा अलैहिस्सलाम आए हैं और उसके लोग उन्हें मिलने के लिए जा रहे हैं। तो ये कहते हैं मैंने काम छोड़ा और मैं भी निकला, लोग जो दरजूख जा रहे थे जामे मस्जिद की तरफ, मैं भी वहां पहुंचा। जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि जो ख्वाब मैंने देखा था बिल्कुल उसी तरह इमाम रजा वहीं पर बैठे हैं जहां पर मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा था, और उसी तरह उनके सामने टोकरी रखी हुई है और उसमें खजूर भरे हुए हैं। मैं पहुंचा
اور میں نے سلام کیا اور انہوں نے مجھے اپنا ہاتھ بھر کے مجھے کھجور دیے. میں وہیں کھڑے رہ کر کھجور گننے لگا. کھجور 18 تھے. میں پھر پلٹا, میں نے کہا کہ فرزند رسول کچھ اور عنایت کیجیے. تو امام رضا علیہ السلام نے کہا اگر رسول اللہ نے اس سے زیادہ دیے ہوتے تو میں بھی تمہیں اور دے دیتا. تو یہ کیا ربط ہے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے, ہمیں غور و تدبر اس میں کرنا چاہیے کہ ان کی معرفت اگر صحیح حاصل کرنا ہے تو ہمیں انہیں غور و تدبر کرنا ہے کہ یہ کیا رابطے ہیں, یہ کیا ان کے کیا اختیارات ہیں. اور یہی کہا گیا ہے کہ ان کے صفات اور ان کے چیزیں سننے کے بعد اس پر غور کیا جائے. اگر غور کیا جائے تو ہم ان کے دائرے اثر میں آ جاتے ہیں. اب جب دائرے اثر میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کے صفات کا عکس العمل ہم پر ہونے لگتا ہے, ہم پہ اس کا اثر ظاہر ہونے لگتا ہے. اگر خالی ہم سن لیں اور اس کے بعد اسے فراموش کر دیں تو اس سے کوئی اثر نہیں ہونے والا. یعنی ہم غور کریں, اس پر سوچیں کہ یہ کیا رابطہ ہے. اسی طریقے سے ایک قافلہ خراسان سے کرمان جا رہا تھا اور اس قافلے میں کچھ لوگ تھے. جب وہ قافلہ خراسان کے باہر آیا تو ایک ڈاکوؤں کی ٹیم نے ان لوگوں کو لوٹ لیا. ان کے پاس کا سامان جو تھا یہ سامان لوٹ لیا. اس میں ایک شخص تھا, اس پر شک تھا کہ اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے, یہ امیر آدمی ہے. اسے ڈاکوؤں نے روک لیا اور سردی کے دن تھے, برف باری ہو رہی تھی. اسے برف پہ لٹا دیتے تھے, اس کے منہ میں برف بھر دیتے تھے, اسے ستاتے تھے, تنگ کرتے تھے تاکہ وہ مجبور ہو جائے کہ پیسہ دینے کا وعدہ کر لے. وہ تیار نہیں ہو رہا تھا, یہاں تک کہ اس کو لخوا ہو گیا, اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا, اس کی گفتگو کرنے نہیں کر پا رہا تھا. اس پر فالج کے اثرات ظاہر ہونے لگے. مگر انہوں نے ڈاکوؤں نے نہیں چھوڑا. اس کے بعد ڈاکوؤں کو اطلاع تھی, ڈاکو تو اسی مقام کے تھے, انہیں پتا چلا کہ اس شخص کی بیوی کا انتقال ہو گیا. تو وہ مجبور ہو کر اسے چھوڑ دیا. تو یہ اسی حالت سے اس کا لخوا ہو گیا تھا, یہ گفتگو نہیں کر رہا تھا. تو یہ واپس آ گیا اپنے گھر. اس نے خواب دیکھا. اسے لوگوں جب یہ آ گیا اور لوگوں نے دیکھا اسے تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو امام رضا علیہ السلام آئے ہیں, نیشابور میں ہیں, جاؤ امام کے پاس اور امام سے اس کا علاج پوچھو, یقیناً امام جو علاج بتائیں گے تم ٹھیک ہو جاؤ گے. گفتگو نہیں کر پا رہا تھا, لخوا ہو گیا تھا. تو اس نے خواب دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں یہ پہنچا ہے اور امام رضا علیہ السلام نے اسے دوا بتائی ہے کہ یہ دوا ہے. اور دوا مجھے یاد ہے, وہ دوا جو لکھی ہے اس میں وہ اس حد تک صحیح ہے وہ میں نہیں جانتا, مگر وہ یہ کہ نمک اور زیرے کو پیس کر منہ میں بھر لو, 2 یا 3 مرتبہ یہ کام کرو گے تو تمہارا لخوا دور ہو جائے گا. یہ اس نے خواب میں دیکھا, مگر اس کو اس نے اہمیت نہیں دی. اس کے کچھ دن کے بعد وہ اس کو لوگوں نے جب کہا کہ جاؤ تو وہ نکلا امام رضا علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے نیشابور. جب وہ نیشابور کے دروازے پہ پہنچا تو اسے پتا چلا کہ امام نیشابور سے چلے گئے ہیں اور رباط سعد میں ہیں. رباط کہتے ہیں مسافر خانہ, رباط سعد تک پہنچے ہیں. تو خیر بہر صورت یہ وہاں پہنچا امام کی خدمت میں اور اس نے امام سے اپنا سارا حال سنایا. امام نے اس کے جواب میں کہا کہ میں نے تمہیں بتا دیا تھا اس کا علاج. اس نے کہا میں نے خواب دیکھا تھا. کہا کہ وہی جو میں نے تمہیں خواب میں بتایا ہے وہی اس کا علاج ہے, 2-3 مرتبہ اگر تم اسے کرو گے تو تم ٹھیک ہو جاؤ. یہ کیا ربط ہے؟ یعنی امام سے یہ ملنا چاہ رہا تھا, امام اس کے خواب میں آئے, امام نے اسے وہ دوا بتائی, یہ اس نے اپنی جہالت سے اس پہ عمل نہیں کیا, مگر جب امام کے پاس پہنچا تو امام نے اسے یادآوری کی کہ میں نے تمہیں بتا دیا تھا اس کی دوا کیا ہے. تو یہ جو رابطے ہیں یہ رابطے کیا ہیں, ان کے کیا اختیارات ہیں, ان کا کتنا ہم پر تسلط ہے, یہ اللہ کی حجت ہے. یہ
اور ان کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ انہوں نے کچھ اپنے لیے نہیں چاہا، انہوں نے صرف اللہ کے لیے چاہا، اور یہ انہوں نے جو بھی کام کیا وہ اللہ کے اخلاص سے ہی کیا، اللہ کے لیے ہی کیا۔ ایک اور امام کی معرفت، جب امام مدینے میں تھے تو علی ابن وشا، علی وشا کوفے کے رہنے والے تھے، یہ کہہ کے مجھے معلوم ہوا کہ امام مدینے میں ہیں، اور میں حج کے لیے آیا تھا، میں امام پہنچا مدینے میں، اور میں نے چاہا، نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں وشا کوفی، میں نے چاہا امام کا امتحان لوں، میں نے کچھ سوالات کاغذ پہ لکھے تاکہ امام کی خدمت میں پہنچوں اور امام سے ان سوالات کے جواب مانگوں۔ وہ کہتے ہیں میں اس ارادے سے نکلا اور امام کے در پر پہنچا تو امام کے در پر اتنا رش تھا مدینے میں کہ میں گھر میں داخل نہیں ہو پایا، میں باہر کھڑا رہا، میں انتظار کرتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ امام کا خادم گھر سے باہر آیا اور اس نے پوچھا کہ علی وشا کون ہے جو الیاس کا نواسہ ہے؟ وہ تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ الیاس کا نام، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں ہوں جن کی تمہیں تلاش ہے، کہا کہ وہ جو تمہارے پاس سوالات لکھے ہیں یہ اس کے جواب ہیں۔ اس نے کاغذ لا کے میرے ہاتھ میں دے دیا، تو امام نے یہ ابھی سوالات لکھ کے رکھے تھے، امام نے وہاں سے جواب بھیج دیا کہ تمہارے پاس جو سوالات ہیں اس کے یہ جوابات ہیں۔ تو یہ کیا اختیار ہے، کتنا اقتدار ہے، کیا رابطہ ہے، یہ اسے اگر یہ معرفت ہمیں حاصل ہو جائے تو خدا کی قسم ہماری زندگی کی روش بدل جائے، کیونکہ اگر ہم یہ یقین ہو جائے کہ ہمارے ذہن میں جو خیالات ہو رہے ہیں، ہمارے جو ارادے ہو رہے ہیں، ہمارے جو عزم ہو رہے ہیں، اسے ہمارے زمانے کا امام واقف ہے، تو یقیناً ہماری زندگی کی روش بدل جائے، کیونکہ ہمارے ہر عمل سے امام واقف ہے۔ اگر ہم کوئی نیک کام بھی کر رہے ہیں تو وہ واقف ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ہم جان بوجھ کر کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو وہ واقف ہے۔ تو یہ ایک امام کے متعلق ایک شخص غفاری، وہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں قبیلے آل ابو رافع کے ایک شخص سے قرضہ لے لیا تھا، اور مدینی کا واقعہ ہے، میں قرضہ لے لیا تھا اور قرض اتنا بڑھ گیا تھا کہ میں قرض ادا نہیں کر پا رہا تھا، اور وہ مجھے ہر جگہ بے عزت کر رہا تھا کہ میں قرض نہیں دے پا رہا تھا، تو میں مجبور ہو کر امام کی خدمت میں آیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، میں نے کہا کہ میں امام کی خدمت میں پہنچوں گا اور امام سے درخواست کروں گا کہ وہ اس شخص سے کہے کہ مجھے کچھ اور مہلت دے دے تاکہ میں یہ قرض ادا کروں۔ وہ کہتا ہے کہ میں امام کے طرف چلا، میں مسجد نبوی میں گیا، نماز پڑھا 2 رکعت اور اللہ سے دعا کیا، پھر امام کی خدمت میں آیا تو میں نے دیکھا کہ امام اپنی سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں جانے کے لیے۔ میں نے امام کو سلام کیا اور کہا کہ میں مخروص ہوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ میری کچھ مدد فرمائیے۔ امام نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹھے رہو، تو میں واپس آتا ہوں۔ امام تشریف لے گئے، وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے دن تھے، میں وہاں بیٹھا رہا، مغرب ہو گئی، امام تشریف نہیں لائے، میں جانے کی سوچ رہا تھا، واپس گھر لوٹنے کی سوچ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ نہیں امام تشریف لا رہے ہیں، اور امام کے ساتھ کچھ لوگ تھے، امام کے راستے میں کچھ لوگ بیٹھے تھے، امام سب کی مدد کرتے ہوئے یہاں پہنچے اور اس کے بعد گھر میں تشریف لے گئے۔ پھر گھر میں تشریف لے جانے کے بعد پھر باہر آئے اور مجھ سے کہا کہ آؤ۔ میں پہنچا، امام کی خدمت میں بیٹھا، یہ غفاری کہتے ہیں۔ میں حاکم جو تھا ابن مسیب، اس کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنے لگا امام سے۔ امام نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے افطار کیا؟ میں نے کہا نہیں افطار نہیں کیا، تو امام نے حکم دیا کہ میرے لیے افطار لایا جائے۔ پھر افطار جب آئی تو امام نے اپنے خادم سے کہا کہ میرے ساتھ افطار کرے۔ افطار ہو چکا تو اس کے بعد امام نے مجھے کچھ دینار دیے، گولڈ کائنز، میں نے وہ دینار تھیلی میں رکھ لیے، اور امام نے کہا کہ میرے 4 جو
وہ ہے خادم ہیں, یہ تمہیں وہاں تک پہنچا دیں گے جہاں تک کہ تم سیف رہو. میں نے ان سے کہا کہ نہیں فرزند رسول, میں نہیں چاہتا کہ آپ کے خادم میرے ساتھ ہوں. رات میں حکومت کے لوگوں کی طلائع گردی ہوتی ہے, حکومت کے لوگ پھرتے ہیں, میں نہیں چاہتا کہ آپ کے لوگوں کے ساتھ مجھے حکومت کے لوگ دیکھیں. امام نے کہا کہ جیسی تمہاری مرضی, جہاں تک ضرورت ہو انہیں ساتھ رکھو, کیونکہ امام نے جو پیسے دیے تھے وہ رقم بڑی تھی, اور حفاظت کی خاطر انہوں نے کہا. وہ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا, گھر پہنچا, میں نے چراغ روشن کیا کہ میں نے دیکھا کہ میں نے گنا ہے وہ 48 گولڈ کائنز تھے, اور اس میں سے ایک سکہ چمک رہا تھا. میں نے وہ سکے کو اٹھایا تو اس پر امام نے لکھا تھا 28 دینار تمہارے خرچ کے اور 20 دینار تمہارے اپنے خرچ کے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام سے نہیں کہا تھا کہ میں 28 دینار کا مقروض ہوں, مگر امام کو معلوم ہوتا ہے. تو کہا کہ امام نے مجھے 48 دینار دیے تھے اور میں اس طریقے سے تو یہ سب چیزیں انہیں اس کا علم کیسے ہوتا ہے. جعفر سلیمان کہتے ہیں کہ میں امام کی خدمت میں بیٹھا تھا مدینے میں, اور لوگ امام کی خدمت میں آ رہے تھے, امام سے سوال کر رہے تھے, امام اس کے فوری جواب دے رہے تھے. تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ عجیب بات ہے, یہ اتنے ہر بات کو جانتے ہیں, یہ نبی یا پیغمبر ہو سکتے ہیں. جیسے ہی میرے ذہن میں آیا کہ یہ نبی یا پیغمبر ہو سکتے ہیں, امام میری طرف مڑے اور اس کے بعد کہا کہ جعفر سلیمان, امام حکیم و عالم ہوتا ہے, جاہل لوگ اسے نبی یا پیغمبر کا گمان کرتے ہیں. تو یہ کیا ربط ہے؟ یعنی اس کے دل میں تصور آیا اور امام وہیں سے پلٹے اس کی طرف, اور امام نے اس گمان کو ٹھیک کر دیا. تو یہ ان کے کیا اختیارات ہیں, یہ کہاں سے, یہ اللہ کی حجت ہیں. اگر ہم کو اس کی ذریعے بھی معرفت ہو جائے تو یقیناً ہماری زندگی کی روش بدل جائے. اور الحمدللہ اللہ سے یہی دعا کریں کہ ہمیں اللہ ان کی معرفت عطا کرے, ان کی معرفت میں اضافہ کرے. اور السلام علیکم. جی میرے عرائض ختم ہوئے, میں اب آپ کو سننا چاہتا ہوں. میوٹ ہے, ڈاکٹر صاحب کا میوٹ ہے. جزاک اللہ, میں تو سن رہا ہوں شروع سے. اللہ تعالیٰ آپ اسی طرح سے ہمارے علم میں اضافہ کرتے رہیں. یہ بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے. یعنی 30 40 50 سال ہم مجالس میں اور دوسرے انجمنوں کے پروگرامز میں ہم حصہ لیتے ہیں, لیکن اس قسم کی باتیں ہم کو سننے میں نہیں ملتی. تو اللہ تعالیٰ آپ اسی طرح سے مدد کرتے رہیں, اور یہ فورم کو مبارک ہو, کیونکہ یہ فورم ہی ہے جو کہ اس قسم کے پروگرام کرتا ہے. ہاں, ایک سوال تھا, سوال بلکہ یہ سمجھیے کہ ہم سب اپنے نام کے ساتھ جیسے آبدی ہے, جعفری ہے, کاظمی ہے, رضوی ہے, تقوی ہے, نقوی ہے, اور اس لیے لکھتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ اس امام سے جا کے ملتا ہے. لیکن امام علی رضا علیہ السلام کی صرف ایک اولاد تھی, اور امام محمد تقی علیہ السلام تھے. تو جو رضوی ہیں ان کا سلسلہ تو امام محمد تقی علیہ السلام سے ملتا ہے. سو یہ مسئلہ کافی ہندوستان میں کافی ہوا کہ جتنے رضوی حضرات ہیں وہ بیسیکلی وہ تقوی ہیں. اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ یہ کافی ڈسکس ہو چکا ہے, اور ظاہر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے جس امام سے ہمارا تعلق ہے اس نام سے ہم اپنے کو جنوائیں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے بعد سے جو ائمہ ہوئے ان کو ابن الرضا کہتے تھے. امام
जब मोहम्मद जवाद अलैहिस्सलाम, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, इमाम अली तकी, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, इन सबको इब्न रज़ा कहते थे। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बाद से बनी अब्बासियों के दौर में इन सबको इब्न रज़ा ही कहा गया। तो हो सकता है एक वजह इसकी ये भी हो कि इन्हें सबसे, क्योंकि हमारे छठे इमाम ने, हमारे सातवें इमाम फरमाते हैं कि मेरे वालिद बुजुर्गवार मुझसे कहते थे कि तुम्हारे सुल्ब से आलिम आले मोहम्मद पैदा होगा। तो ये आलिम आले मोहम्मद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ही का लक़ब है, जबकि मौला अली की इल्मी काबिलियत, इल्मी औलाद सलूनी के मुकाम पर हैं। तो ये तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बाद से सारे इमामों को इब्न रज़ा ही कहा गया। मामून ने जब इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम को अपनी बेटी के अक़्द के लिए पेश किया और जब दरबार में वो किया तो इमाम को इब्न रज़ा ही से तारुफ करवाया कि ये इब्न रज़ा हैं। फिर उसके बाद के इमामों को भी उन्होंने इब्न रज़ा ही कहा कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से, क्योंकि वो इनसे वाकिफ ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि इनको वली अहदी दी और ये इमाम, तो हो सकता है इसकी एक वजह ये भी हो। जो और किताबों में लिखा हुआ है कि जब ये वली अहद हुए तो इनके नाम से वो सिक्के चले, बिल्कुल इनके सिक्के चले, और उस सिक्के की वजह से लोग अपने को चाहते थे कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से रिश्ता बनाए, बल्कि जो भी हो वजह हो। लेकिन एक वजह ये भी लिखी हुई है गालिबन कि लोग अपने को वली अहदी से या वली अहद से मिलाना चाहते थे। बहरहाल ये एक सवाल था। ऐसे जैसे हैरत अली अलैहिस्सलाम का लक़ब था अबुल हसन, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का भी लक़ब अबुल हसन था। हाँ, तो हाँ। हमारे 4 इमामों के लक़ब अबुल हसन है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का भी अबुल हसन है और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का भी 4 इमामों के में अबुल हसन है। नहीं, शुक्रिया भाई। इसी तरह से आप इल्म में हमारे इजाफा करते रहें। बल्कि आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, आप मेरा दिल बढ़ा रहे हैं। नहीं, मेरे लिए ये सनद है आपका फरमाया हुआ। नहीं, ये तो मोहब्बत है। बल्कि मैं चाहता हूं कि हम सब अपने बच्चों को इनवाइट करें, क्योंकि हमारी तो जिंदगी खत्म हो रही है, मैं तो अपने लिए कह रहा हूं, और लेकिन ये कि बच्चों की तो जिंदगी शुरू हो रही है, शुरू हो गई। उनको चाहिए कि अपनी तारीख को, खास तौर से अइम्मा की तारीख को समझने के लिए, जानने के लिए, क्योंकि अगर कोई पूछेगा, भाई बच्चों से लोग पूछते हैं कि भाई आपके जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में बताओ, तो वो तो बताने लगते हैं। लेकिन वो अगर पूछते हैं कि भाई हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के लिए, तो उनको नहीं मालूम। इस किस्म की तारीखी जो ये स्पीचेस हैं, ये आपका प्रेजेंटेशन है, मैं समझता हूँ बच्चों को बुलाएं और उनसे कहें कि भाई आप इसको सुने, देखें। कम से कम आपने जो जॉर्ज वाशिंगटन और इब्राहिम लिंकन का जो आप पढ़ते हैं, उसी तरह से कम अइम्मा की ज़िंदगी के बारे में और उनके कारनामों को, उनके अखलाक के बारे में ये सब चीज़ें जानने। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। उसके लिए मैं चाहता हूं कि एक थोड़ा सी हमारे इनविटेशन में थोड़ा सा फ़र्क आए। वो ये कि हम ईमेल के ज़रिए इनवाइट करते हैं, हमारे नौजवान व्हाट्सएप से मानूस हैं। वो ईमेल मैं समझता हूँ बहुत कम खोलते होंगे, क्योंकि अब जैसा जैसा वक्त गुजर जा रहा है ईमेल मतरूक होता जा रहा है। मैं खुद भी ईमेल 24 घंटे में एक ही मरतबा चेक करता हूँ, जबकि व्हाट्सएप हम हर मरतबा चेक करते हैं। तो अगर हम इनविटेशन को भी अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें और व्हाट्सएप के ज़रिए अगर वो करें, तो ये ज़्यादा लोगों तक शायद ये मैसेज पहुँचे कि हम इस वक्त कर रहे हैं, तो उसमें शरीक होने वालों की तादाद कुछ बढ़ सकती है।
فی الحال ہم لوگ حاجی بھائی فی الحال اس پہ کر رہے ہیں آئی سی کے مطلب اساتذہ فورم کے اس کو بھیجا رہے ہیں، مگر آئی سی کا ڈسٹریبیوشن واٹس ایپ پہ نہیں ہے فی الحال، تو نہیں وہ مشکل وہ ہے۔ ہے، مگر اب جی واٹس ایپ ہی نوجوانوں میں چل رہا ہے، واٹس ایپ ہی نوجوان جی دیکھ رہے ہیں، اور جی دوسری چیزیں کم دیکھتے ہیں، مگر وہ فریکوینسی صحیح کہہ کم رہے ہے ہیں، اس کی۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہاں انشاءاللہ کوشش کریں گے اگر ہمارے کو لوگوں کے نام مل سکیں اور بھی اس کو ہم اپروچ کر سکیں، ویل ایکسپینڈ دا ڈیٹا بیس خالی سینئرز سے ہٹ کے بھی۔ نہیں، اس کو اگر 4-5 اگر ویب سائٹ اس پر واٹس ایپ پہ ڈالا جائے تو وہ واٹس ایپ گروپ اس کو پروپیگیٹ کرتا ہے، وہ آگے بھیج دیتے ہیں، ان کو بھیجنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اسے۔ انشاءاللہ آئندہ وہ جنوری 10 کی میٹنگ کے لیے we'll try to distribute it as much as possible انشاءاللہ وہ ہمارے نوے امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی انشاءاللہ، اور یہ بھی بہت بہت ہی اہم امامت ہے، کیونکہ اس امام کی امامت میں ہمارے چاہنے والے امام کے چاہنے والوں نے شک کیا، کیونکہ اس وقت تک اس عمر کے کسی امام کی امامت کے لیے موقع نہیں تھا، کیونکہ امام کی جو امامت ہوئی ہے وہ 7 سال 7 مہینے اور 7 دن امام کا سن تھا، تو وہ، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ایسے امتحان سے ہم نہیں گزرے، ورنہ ہم میں سے کتنے شاید امام کی امامت قبول کرنے سے گریز کرتے۔ جو واقعات ہوئے، امام سے 30,000 سوالات پوچھے گئے، کیونکہ سوالات تو خیر یہ نہیں پوچھے گئے سوالات نجاست کی آیت طہارت کے، نہیں، امام رضا علیہ السلام نے امامت کو اتنا بلند کر دیا تھا بحث اور مباحثے سے، یہودیوں سے، نصارہ سے، اور ان سے، اور ان کی حقانیت، اسلام کی حقانیت پیش کرنے پر وہ اس لیول پہ لے گئے تھے کہ وہاں کے بعد لوگوں کو یہ تعجب ہو رہا تھا کہ یہ صاحبزادے جو 7 سال کے ہیں، 8 سال بھی ابھی نہیں ہوئے ان کے، یہ کیسے امامت کی اس ذمہ داری کو سنبھال سکتے ہیں؟ تو یہ سوالات جو ان سے ہوئے، وہ سوالات نجاست مطہرات کے تعلق سے نہیں ہوئے، سوالات یہ ہوئے تھے کہ کس مقام پر یہ شیعت پہنچی ہے، یعنی اہل بیت کی تعلیمات کہاں تھے، جہاں پر مباحثے کے ذریعے امام رضا علیہ السلام نے کیا تھا، اب اس کے بعد یہ مینٹین ہو سکتا ہے یا نہیں، اس لحاظ سے شک تھا انہیں، اس لحاظ سے امام سے سوالات انہوں نے کیے۔ انشاءاللہ گفتگو آئے گی، آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا میں۔ ڈاکٹر حارث صاحب السلام علیکم، میں محمد مہدی بات کر رہا ہوں، یہ میں لاس اینجلس سے بات کر رہا ہوں۔ جی نصر بھائی وغیرہ پیارے دوست ہیں، جی السلام علیکم۔ بہت پہلی دفعہ آپ کی تقریر سنی، اور اللہ پاک آپ کو 4 باسوں کے ہفتے میں بنتا خوش رکھے، بہت اچھی معرفت آپ نے دی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں خوش ہوں، میں اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہوں کہ آپ جیسی شخصیتیں ہیں جو سنتی بھی ہیں اور اس کے بعد اپنے تاثرات بھی پیش کرتے ہیں، میں ممنون ہوں۔ مجھے اصل میں آج کل ایک اور عالم کو سن رہا ہوں، لیکن وہ اگرچہ توحید پہ تو بہت ڈیٹیل میں وہ بات کرتے ہیں، لیکن جب اور کہتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ آمنہ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو علم لدنی تھا، لیکن وہ ایک بات اور بھی کہتے ہیں کہ ہمیں عام لوگوں کو، ہم لوگ جو ہیں، ہمیں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اگرچہ ان کے لیول پہ نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم ان تک، یعنی ان کے قریب جا سکتے ہیں، عام انسان بھی۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، میرا خیال نیشا پور میں شاید فرمایا تھا، کہ کسی نے پوچھا کہ آپ امام ہیں تو آپ کا کیا ڈسٹنکشن کیا آپ کی، ہاؤ ڈو یو ڈسٹنگوش بٹوین امام اینڈ نارمل پرسن لائک اس، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ پاک نے علم لدنی دیا ہے اور ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ جو فاؤنڈیشن ہے نا معرفت کی، کہ امام جو ہے، جیسے آپ نے آج فرمایا ہے، سارے معجزے پیش کیے، اور اسی طرح ہر امام کی اسی طرح وہ پیش کیجیے گا نا، یا سب کو اکٹھا کر کے بھی
ایک تقریر ایسی فرمائیے کہ اس سے ہماری معرفت میں اور اضافہ ہو, کیونکہ ہمارے عام مقرر جو ہے وہ تو کچھ یعنی ان کو پاس تو میرا خیال علم بھی نہیں ہوتا. جو ہم 50 سال سنتے آئے ہیں وہ بیکار ہم نے وقت ضائع کیا بیسیکلی. تو نہیں ویسے نہیں ہے, موقع محل کی بات بھی ہے. اب میں ایک مہینے کے لیے مجھے وقت دیا جاتا ہے اور ایک ہی امام پر گفتگو کرنی ہوتی ہے, تو مجھے موقع مل جاتا ہے, میں تیار کر لیتا ہوں اپنے آپ کو. اور نہیں تو ہمارے لیے کہا گیا ہے کہ امام کی معرفت اگر حاصل کرنا ہے تو ان کو اس پہ تدبر کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے. جب آدمی سوچتا ہے تو ان کے دائرے اثر میں آ جاتا ہے, اور جب دائرے اثر میں آ جاتا ہے تو پھر ان کے صفات منتقل ہونے لگتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کے جو صفات ہیں اس کا ایک پی پی ایم ہمیں مل جائے, ایک پی پی بی ہمیں مل جائے. بے شک بے شک, وہیں سے ہماری حالت سدھر سکتی ہے. بے شک بے شک بے شک. ہر امام کے بہت سے معجزے ہیں. میں نے جب بھی موقع ملا ہے میں نے امام کے معجزے پیش کیے ہیں, اور میں نے درخواست بھی یہی کی ہے کہ ان معجزوں کے تعلق سے غور بھی کریں, سوچیں بھی کہ یہ کیا اقتدار ہے ان کا, یہ کیسے کیا ہے. یہ صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اس پہ غور بھی کرنا ہے. دیکھیں جبھی ہم ان کے دائرے معرفت میں آ سکتے ہیں, اور جب دائرے معرفت میں آئیں تو پھر اس طرف سے ان کے اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں. وہ وہاں تک تو ہم پہنچے اپنے آپ کو. اللہ پاک ان کے صدقے میں ہمیں ان کی معرفت دے, اور آپ جیسے علماء جو ہیں وہ ہم ان سے معرفت حاصل کرتے رہیں اور اپنی معرفت کو بہتر کرتے رہیں انشاءاللہ. یقیناً بالکل صحیح ہے, بالکل شکریہ بہت بہت. آپ کا جوائن کریں, جوائن کرتے رہیے. یہ دس ول بی اے گڈ پلیٹ فارم ٹو کیپ کنٹینیوئنگ دی کنیکشن. مہدی یہاں پہ ہوتے تھے اور ماشاءاللہ بہت آئی سی کے لیے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے تھے. یہ ان کی فیملی نے بہت کچھ کنٹریبیوٹ کیا آئی سی کے اسکول کے فارمیشن میں. تو الحمدللہ آپ پھر سے کنیکشن کا موقع مل رہا ہے, آتے رہیے. ہادی بھائی اگر آپ دعا پڑھ کے میٹنگ کو ختم کریں انشاءاللہ, تاکہ پھر ہم لوگ میں کروں خمر آ گئے ہیں, تو آپ کی اجازت ہے میں خمر کو ریکویسٹ کرتا ہوں. خمر سے پڑھائیں, پڑھا دیں. ہمارا پڑھا دیں, آپ نے تھوڑی دیر کی مسنگ تھے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی بحفظ صفاتک, بعز جلالک, بعظمت اسمائک, وبعصمت انبیائک, وبنور اولیائک, وبدم شہدائک, وبدعاء صلحائک, وبمناجات فقرائک. اللہم انی اسألک زیادتا فی العلم, وصحتا فی الجسم, وبرکتا فی الرزق, وطولا فی العمر, وتوبة قبل الموت, وراحة عند الموت, ونجاة من النار, ودخولا في الجنة, وعافية من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. إلهي أعمالنا خليل وحاجاتنا كثير, وأنت عالم كثير. ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم بحق محمد المحمود, وبحق علي وأنت الأعلى, وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض, وبحق الحسن وأنت المحسن, وبحق الحسين وأنت خديم الإحسان. فاستجب دعائي واقض حاجاتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة, وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا, حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على. اللہ اس فورم کو ہمیشہ دائم و قائم. ممنون ہوں فورم کا, تمام ناظرین و سامعین کا. آپ سے اجتماع سے دعا بھی ہے. اللہم صلی علی محمد انشاءاللہ پھر میٹنگ ختم کرتے ہیں ہم لوگ ضرور, اور نیکسٹ میٹنگ کا انشاءاللہ. ہادی بھائی آپ سے اور بھی کوئی ٹاپکس پہ ہم لوگ زحمت دیں گے آپ کو انشاءاللہ. so much to learn from you انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ. خدا حافظ. یا آپ حضرات اپنی صحت کا خیال رکھیں, اور جو پریشانیاں ہمارے کمیونٹی میں تو نہیں بلکہ تمام دنیا میں ہیں, ان سے ہم کو نجات ملے, ان پریشانیوں.
परवरदिगार तुझे वास्ता पंजतन पाक और चादा मासूमीन का, तूने अपने नेक बंदों को जो नेकियां जो नेमतें दी हैं वो हमें सबको अता कर दे, और तूने अपने नेक बंदों से जो बलाएं परेशानियों को दूर रखा है उसे हमसे भी दूर रख। ताजील फरमा हुजूर। मैं चाहता हूँ कि मैं आज लेट आया, मेरी क्लास थी, बदवी फारिग होकर मैं शिरकत की, मैंने इस्तेमाल नहीं कर सका। इंशाल्लाह खुदा को सलामत रखे इंशाल्लाह। इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, इलाही अल्लाह आपको सलामत रखे। या प्रिकॉशंस करें बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। जफर आप कुछ बोलना चाह रहे थे? अस्सलाम वालेकुम। जफर, इस वबा को कुर्रे अर्ज से निकाल दे, ये दुआ कर रहा था। तो इजाजत है आपकी? जी जी जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।